جی ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور میرا تو قطعی یہ ارادہ تھا کہ یہاں سے اسلام آباد میں بیٹھ کر خود جڑواں شہر اسلام آباد اور پنڈی کی بارش کی تباہ کاریاں کیمرے کی آنکھ سے کیا دکھاؤں کہ اس وقت خاص طور پر کشمیر، گلگت بلتستان میں جو بارش کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اور جو بھیانک منظر کیمرے کی آنکھ اسکرینوں پر دکھا رہی ہے، اور جس کی آپ جھلکیاں دیکھیں گے بھی کہ اس نے کت بڑے پیمانے پر یہ نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی کل بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے، اشتہاروں میں اور آپ ٹیلی فون لگائیں تو یہی کہا جاتا ہے جناب لوگ احتیاط کریں، لوگ جو ہے وہ بارشوں سے بچیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو مینجمنٹ کے ادارے تھے وہ تقریباً ناکام ہی ہو چکے ہیں۔ پیشن گوئیوں کے باوجود ایسی احتیاطی تدابیر نہیں کی گئیں جس سے عام لوگوں کی بھلا ہوتا۔ بلکہ آج ایک میں دیکھ رہا تھا کہ انگریزی اخبار ہمارے کے بڑے سینئر کالمسٹ نے، رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ پنجاب میں ایسا لگتا ہے کہ پوری حکومت صرف ایک خاندان کی تشہیر کے ساتھ لگی ہے، کاش ان خاندان کی جس میں بڑے شریف صاحب قابل احترام سابق وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم، بیچ میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتی ہیں، ان کی تصویروں کے سائن بورڈوں سے پورا لاہور اور پنجاب سجا دیا گیا ہے، آدھے آدھے صفحے کے اشتہار لگ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں خان میں جب یہ جو بارش کی تباہ کاریاں دکھائی جا رہی تھیں، بربادیاں دکھائی جا رہی تھیں، یہ کہتے ہیں جی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، آپ کو علم ہے کون سی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی، وہاں پر کس طریقے سے پانی آ گیا، کہاں پر یہ منزل تعمیر تھی، اور وہ باقاعدہ جس طریقے سے بہہ رہے تھے بے بسی کے عالم میں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ان کا ذکر تو اسکرینوں پر بہت ہوا، لیکن 250 سے زیادہ لوگ بارش تباہی کا شکار ہو گئے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم محترم شاہد عباسی صاحب نے۔ خاقان عباسی صاحب سے ایک بڑا دیرینہ تعلق ہے، اور عباسی صاحب میں بارش کی تباہ کاریاں جو گلگت اور کشمیر اور یہ سب کچھ، اور بھی جب میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے کہہ رہا تھا تو کہہ رہے تھے ہم نے تو پہلے سے پیشن گوئیاں کرنی تھی، آ رہی تھیں، لیکن سوری ٹو سے جو جس بڑے پیمانے پر پنجاب حکومت اپنی تشہیری مہم میں نیا پنجاب اور بڑا پنجاب اور خوبصورت پنجاب اور بدلا ہوا پنجاب دکھا رہی ہے، آپ نے دیکھا، اور سب جگہ چھوڑ دے اسلام آباد میں کیا ہوا، پنڈی میں کیا ہوا عباسی صاحب، اور مجھے نہیں پتا آپ کے جو ایریا میں جو آپ کا ہے وہاں کیا کیا تباہ کاریاں آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ تشہیر تو سب کو شوق ہوتا ہے، شوق ہمیں اترا نہیں ہے بدقسمتی سے ابھی تک، جو آتا ہے وہ نئے طریقے سے اپنی تشہیر کرتا ہے، تو کام کم ہوتے ہیں، تشہیر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو یہ تباہ کاری ہوئی ہے اس کے اسباب معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ملک میں جو رول آف لا نہیں ہے، یا کوئی قانون نہیں ہے، اب جو مرضی کریں، کوئی حکومت پوچھنے والی نہیں ہے، جہاں مرضی بلڈنگ کھڑی کر لیں، جتنی اونچی مرضی کھڑی کر لیں، پیسے دیں اور اپروول مل جاتی ہے۔ میرے بحریہ تو آپ کے زمانے میں بھی آ چکا تھا، یا بس پہلے سے چلا؟ نہیں، میرے زمانے کی بات نہیں ہے، ہر زمانے کی بات ہے۔ اچھا، کہ آپ کوئی لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے، بائی لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نالے بند کر لیں، بلڈنگیں بنا لیں، نالوں پہ قبضہ کر لیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ پھر جس دن یہ ہوتا ہے، یہ ہر سال نہیں ہوتا لیکن ایک دن ہوتا ہے۔ نہیں، میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ ایک بڑے عہدے پہ تھے، بڑے بڑے کام دیتے تھے، ایون یہ جو وزیر اعلیٰ لیول پر، کمشنر لیول پر، اس لیول کسی لیول پر جو ہے وہ یہ دیکھا نہیں جاتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں دیکھا جاتا، سب پیسے کی وجہ سے۔ اچھا، سب پیسہ چلتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ابھی بھی مثال دے رہا ہوں، پنڈی شہر میں ایک پارک ہے، کم از کم میں بچہ تھا، میں اس پارک کو جانتا ہوں۔ آج میں گزرا تو پلازا بن رہا تھا، میں کہا کیا ہو رہا ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی فلانے صاحب نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ پلازا تعمیر کر رہے ہیں، 50 سال سے کم از کم وہ پارک موجود ہے۔ اچھا، اور پھر جب پارکوں میں بنایا جائے گا، پارکوں میں بنایا جائے گا، نالوں میں بنایا جائے گا، نالوں کو اب چھوٹا کر دیں گے۔ اب جو یہ منظر جو ہے جی سید پور میں، جی آپ کے بالکل یہاں سے 200 میٹر پہ جو ہوا ہے، سید پور گاؤں تھا، اس کا بہت ایک وسیع ایک نالا تھا، ہم بچپن میں یہاں جایا کرتے تھے۔ جی، تو وہ مندر بھی آپ وہاں دیکھیں گے، وہ مندر بھی تقریباً نالے سے ایک سائڈ پہ ہوتا تھا، اب وہاں سب تعمیرات آ گئی، نالا اتنا سا ہو گیا، تو پانی تو نہیں کم ہوتا نا جب بارش ہوتی ہے۔ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا تو واقعہ دیکھ ہی لیا، نہ کہہ لیں کس طریقے سے پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، بیچارہ پور اپنی بیٹی کے ساتھ باپ بہہ رہا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے،
कैमरे दिखा रहे थे। ये बदनसीबी है क्योंकि मदद करने को भी यानी कोशिश ही नहीं कर सकता था। इस तरह के वाकयात सानियात हो तो कम से कम मुकामी इंतजामिया के क्लर्क को ही आप कम से कम अलाम के तौर पर बरतरफ कर देते। नहीं, उसको क्या बरतरफ करके मिलता? ये तो खराबी तो बहुत पहले पैदा हुई है ना, जब ये स्कीम बनी थी। या वहाँ भी जो फेज़ 5 की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत चौड़ा एक नाला हुआ करता था। उसको जब तंग कर दिया गया, वो प्लॉट बना दिए गए, तो वहाँ पर पानी की निकासी तो होनी ही होनी है। तो जब उसका साइज कम हो जाएगा, वहाँ फिर भाव उसका बढ़ जाएगा पानी के वैसे वो उनका भी नहीं पता चल रहा। उन्होंने तो खैर क्या मलीर क्या वो सुनाए, बड़े बड़े हाउसेज, हर वजीर, मुशीर, वज़ीर आज़म, गवर्नर जो आता था मांग क्या मांगता है, एक प्लॉट मांगता था दूसरे भी दिए। तो आपसे भी वास्ता हुआ इस तरह के? उन्होंने कहा जी जो मैंने, अब तो खैर नाम भी उनका नहीं लिया जा सकता, मुल्क से बाहर भी चले गए, शायद वापस भी आ जाएं, बड़े क्या कहते थे बिल्डर्स, आइकॉन, हुकूमतें तब्दील करते थे। देखिए वो प्राइवेट इदारा था, आपको रेगुलेट, आपका काम है रेगुलेट करना कि ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा। ये चीज़ आपने देखनी होती है। कैसे करेंगे जब वो उनको जब वो लोगों के बड़े बड़े घर बना के देंगे, उनको उनके बड़े बड़े प्लाजों में फ्लैट देंगे? करप्शन होगी ना। हाँ, इससे पूछने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, आप गिलगित बल्तिस्तान में जाके हालत देख लें, आप मरी शहर की हालत देख लें, मरी के जो दूसरे यूनियन काउंसिल उनकी हालत देख लें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। आज भी बिल्डिंगें 10-10 मंजिला, 20-20 मंजिला बन रही हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। खाका नबाजी साहब से ये गुफ्तगू हो रही थी कि बहरहाल ये आम लोगों का और उन लोगों का जो इस वक्त शदीद जो है बारिशों से जिसकी पहले पेशिंगोई की गई, ये नहीं हुआ कि कोई अचानक ज़लज़ला आ गया हो, खुदा न करे जैसे पहले आया था, या अचानक कोई आफत आ गई हो। ऐसा लगता है कि कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। और उससे बढ़कर अफसोसनाक अमर ये कि हमारे हुक्मरान पंजाब के और इस्लामाबाद में बैठे तशहीर कर रहे हैं। क्या 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो रह गया ना। जब ये रेला चलता हुआ आपके इस तरफ ज़रा सेनेट और कौमी असम्बली और लॉर्ड्स का रुख करेगा, फिर वो जब सॉरी से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठाट पड़ा रह जाएगा बंजारा। और खाका नबाजी साहब से मैं चाहूँगा कि ये तो खैर हमने हालत दार देख ली कि आम आदमी के लिए हुकूमत कैसी चल रही है, बाकी शरीफ हुकूमत कैसी चल रही है। बड़े मियाँ साहब, बड़े शरीफ साहब जो हैं वो, उनकी खैर खबर नहीं मिल रही। बानी तहरीक के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद खाका नबाजी साहब हमारे साथ। इस हमारे स्टूडियो में मुजाहिद वेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले हमारे मोहतरम खाका नबासी साहब आए थे, तो मैंने कहा ये जो इनके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, ख़ासतौर पर कह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में तो जो बर्बादी तबाही आ रही है उसका आप तसव्वुर नहीं करते। बलूचिस्तान में ही बात हो रही थी, लेकिन एक मैं थोड़ा एक सीन से देख रहा हूँ कि एक हुकूमत में एक नई लीडरशिप आई है। मियाँ साहब बड़े रोम में बड़े आए थे, और एक उनमें एक अच्छी बात थी, थोड़ा बहुत मैंने जो थोड़ा बहुत उनको देखा पढ़ा कि नवाज शरीफ साहब का, कि वो रिलेशन रखते थे, लोगों के पास जाते थे, बुलाते थे। अब जिस तरह वो खामोशी से गए हैं, क्या नवाज शरीफ साहब की अब वापसी होगी या उनका चैप्टर क्लोज हो गया? अब ये सिर्फ मरियम बीबी और शहबाज शरीफ की पार्टी है? देखिए, पता नहीं किसकी पार्टी है पार्टी, लेकिन बात ये है कि जो मियाँ साहब की 3 हुकूमतें थीं और इस हुकूमत में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अच्छा, मियाँ साहब के पास मैंडेट था, ओके, इनके पास मैंडेट नहीं, ओके, ये फ़र्क। तो फिर जो मसलन और भी कोई चीज़ें नहीं, खैर हमने तारीख़ में तो पढ़ा है कि भाई भाइयों के साथ ही करते हैं, तो क्या उन्हें जो किन लोगों ने पीछे किया और क्यों मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब? ये वही जानते हैं कि क्या फैसला हुआ। पहले वो पार्टी के सदर हैं, फैसला उनकी मर्जी से हुआ होगा। कैसे होगा? उन्होंने खुद कैसे विड्रॉ करते? नहीं, मैं अब जो आप तो ये तो आप भी तो अंदर के आदमी है ना। नहीं, मैं अंदर का आदमी नहीं हूँ। मैं तो यही बता सकता हूँ कि भाई कि जो नज़र आता है कि वो नहीं है। एक चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बने, उनके भाई बने।
تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں بہرحال جو ایک پرانے آپ بھی روایت کے آدمی ہیں، لیکن کبھی ملاقات، سلام دعا، فون وون یہ کہتے ہیں میاں صاحب، خاقان عباسی صاحب کبھی ہونی چاہیے، اس طرح بالکل ختم ہے ایسا معاملہ؟ نہیں، وہ یاد کریں، میں بالکل حاضر ہوں ملاقات کے لیے، لیکن سیاست اب میں جو مسلم لیگ کی آج سوچ ہے میں چل نہیں سکتا اس کے ساتھ. مسلم لیگ کے ساتھ نہیں جا سکتے یعنی حکومت جی، جو آج سوچ ہے ہم ووٹ کو عزت دو والی مسلم لیگ کے ساتھ تھے. اچھا، ہم نے مار بھی کھائی، ہم نے کوشش بھی کی، جدوجہد بھی کی، لیکن جب مسلم لیگ نے وہ اصول چھوڑ دیے، آئین کا راستہ چھوڑ دیا، اقتدار کا راستہ اپنا لیا، تو پھر میرے لیے بڑا مشکل تھا وہاں رہنا. لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ روایتی طور پر اگر نواز شریف صاحب یاد کریں گے تو آپ مل جائیں گے، شہباز شریف صاحب نے اگر بلایا تب بھی چلے جائیں گے؟ نہیں. اچھا، میاں صاحب سے، نواز شریف صاحب سے پرانا تعلق ہے، اچھا، لمبا تعلق ہے، 35-36 سال کا تعلق ہے. تو وہ تعلق مجھے بڑا، میں اس کو احترام کرتا ہوں اس تعلق کا. وہ بھی کرتے ہیں وہ ذاتی تو بالکل بہت ان کی ہمیشہ بڑی شفقت رہی ہے. تو لیکن سیاست جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں. تو یہ چھوٹے کیوں نہیں کرتے آپ کا احترام؟ وہ بھی تو دیکھتے ہوں گے کہ آپ خاقان عباسی کا احترام بڑے بھائی کتنا کرتے ہیں. نہیں، میں احترام کی بات نہیں ہے. احترام کا مطلب یہ کہ ان سے ایک تعلق جو میاں نواز شریف صاحب سے باقیوں سے نہیں ہے. اچھا، وہ ایک تھوڑا سیاست سے زیادہ ذاتی بھی بڑھ گیا تھا. ذاتی میرے لیڈر بھی تھے، میرے بڑے بھائی بھی، وہ ان کی، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو، اور میں ان کا مشکل وقت کا ساتھی تھا. وزارت عظمیٰ بھی آپ کو انہوں نے دی؟ جی، وزارت عظمیٰ بھی دی. میں نے کبھی کو مانگی نہیں، نہ وزارت مانگی، نہ وزارت عظمیٰ مانگی، نہ کوئی پلاٹ مانگا، نہ کوئی عہدہ مانگا. تو 35 سال کی رفاقت چھوڑی، پوری زندگی کی رفاقت ہوتی ہے. تو آپ اس لیے یہ ان سے یہ ہوئے کہ ذہنی اور نظریاتی اور ذاتی فکری ان سے سیدھی بات ہے. جب آئین کا راستہ چھوڑ دیں گے سیاست میں رہ کیا گیا پھر کیا ہوا الیکشن میں؟ کیا وہ کہہ رہا آئینی ہے؟ کیا آئینی راستہ روکا؟ آئین کا راستہ آئینی حکومت ہے. آئینی حکومت ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ ہے. نہیں، وہ تو اگر ہائیبریڈ آئین کے اندر ہے تو ٹھیک ہے. میں دیکھیں جو مرضی کہیں، حقیقت سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس حکومت کی حقیقت کیا ہے. عمران خان کی حقیقت کیا تھی؟ کون سے راستے سے آئے تھے؟ ووٹ لے کر آئے تھے، ووٹ لے کے آئے ہیں. تو آپ کے جو لیڈر جنہیں آپ کہتے ہیں نواز شریف کس راستے سے آئے تھے؟ ووٹ لے کے آئے تھے. ووٹ نہیں لے کے آئے تھے، وہ تو پیداوار تھے ضیاء الحق کی. نہیں، تو کہتے تھے میری عمر لگ جائے. ضیاء الحق سے کیا تعلق تھا؟ کیوں بھائی؟ عمر لگ جائے وہ علیحدہ بات ہے نا. یہ دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حقیقت آپ کے سامنے ہے. خاقان عباسی صاحب ان کی شہادت کے بعد یا ہلاکت کے بعد ہر سال کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا. کیا تھا ضیاء الحق کا مشن؟ کوڑے تھے، سیاسی آدمی روز باتیں کرتا ہے. یہ باتیں بھٹو کو ہم الٹا لٹکائیں گے. بھٹو کہتا تھا میں ان کو الٹا لٹکاؤں گا. زرداری صاحب کہتے تھے میں ان کو یہ کروں گا، وہ زرداری صاحب کو یہ کریں گے. وہ نہیں ہوتا. وہ سیاست میں جگہ پر ہے. میاں صاحب وزیر اعظم بنے تھے ضیاء الحق صاحب کے مرنے کے 2 سال بعد. ٹھیک، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو انہوں نے پگڑی رکھی تھی نا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ، وہ بھی لمبی کہانی ہے. کہانی سب کو ہی پتا ہے کہ جنرل جیلانی نے رکھی. میں اس کو مت کرے دینا. کیوں کرے دینا؟ الیکشن چوری شدہ الیکشن. شریف جو تھے پیداواری ان کی گملے کی چلے آپ کی بات مان لیں. نہیں مان کیوں لیتے ہیں آپ؟ میں دیکھیں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں نا. جو حکومتیں تھیں وہ کیسے وجود میں آئی تھیں؟ وہ اس طرح کے الیکشن چوری سے نہیں آئی تھی جو 18 اور 24 میں ہوا ہے. یہ دونوں حکومتوں سے کوئی مینڈیٹ عوام کا نہیں ہے. پہلے ہو سکتا ہے 5-10% کسی نے کچھ کر لیا ہو، دھاندلی، کسی نے پیسہ لگا لیا ہو، کسی نے کوئی زور استعمال کر لیا ہو. یہاں تو مکمل طور پہ. لیکن یہ آپ ہی کے قائد تھے نا میاں نواز شریف، جن کا بہت احترام کرتے ہیں، جنہوں نے بے نظیر کی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا اور 58-2 بھی لے کر آ گئے کہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لاؤ. کیوں نہیں چلنے دیا نواز شریف کے بے نظیر کی حکومت کو؟ وہ دیکھیں، جب ایک آمریت کا دور جاتا ہے نا پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بے نظیر کا آمریت کا دور تھا؟ میرے سے پہلے آمدیت کا دور تھا. نہیں، بے نظیر صاحب آئیں، ان کو ہٹا دیا گیا. ہٹایا کس نے؟ نواز شریف نے ہٹایا نا 58-2 بھی کے ذریعے. 58-2 بھی نواز شریف کے پاس نہیں تھا، پریزیڈنٹ کے پاس تھا. تو پریزیڈنٹ کو درخواست کس نے دی؟ درخواست کی ضرورت نہیں ہوتی، پریزیڈنٹ کے پاس اپنے اختیارات. میاں نواز شریف صاحب نے دیکھا وہ حکومت بھی ہٹی، محبت لیکن یہ تو نہ کہنا. پھر میاں صاحب بھی ہٹے، پھر بے نظیر بھی ہٹیں، پھر میاں صاحب بھی ہٹے. یہ خرابیاں ہیں جن سے بچنا چاہیے. اور اس کے ذمہ دار سیاست دائیں آپ کہہ دیتے ہیں، پنڈی آپ پارا والوں کے ذمہ دار نہیں، سارے ذمہ دار ہیں نا. ذمہ دار آپ لوگ زیادہ ہیں. چلے ہم ہو جاتے ہیں. دیکھیں، یہ سارا پاسا ذمہ داریاں ڈھونڈ رہا ہے. سارے ذمہ دار ہیں. مجھے وہ بتائیں جو بری ذمہ ہے، مجھے بتا دیں. ایک کسی کا نام بتا دیں، کسی عہدے کا نام بتا دیں جو بری ذمہ ہے.
وہ سب جو اقتدار میں رہے وہی ذمہ دار ہوں گے نا، آپ سمیت. تو پھر سارے ہیں نا. آپ بھی. میں بھی ہوں. کیوں بنے؟ آپ نے ذمہ داری لگا دی، میں اٹھا لی. کیوں اٹھائی؟ بھائی ہوا ہے، جو خرابی ہوئی ہے، اچھا ہوا ہے برا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہمیں اس کا حساب دینا ہے. نہیں، اب آپ نے اگر پارٹی بنائی ہے اس کے میں پھر آپ چاہیں گے کہ آپ اقتدار میں دیکھیں پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایسی سیاست ہو جو آئین کی بات کرے، رول آف لا کی بات کرے، جو ملک کے مسائل کی بات کرے، ان کے حل کی بات کرے، جس کے اندر انٹیگریٹی والے لوگ ہوں. جو لوگ آج کی آپ کی اسمبلی کیا ہے، آپ کی پارلیمان کی اکثریت دونوں ہاؤسز میں پیسے دے کر آئی ہے. میں کھلم کھلا کہتا ہوں، آپ کہہ دیں، کوئی کہہ دے کہ نہیں آئی، سب اکثریت. اچھا، بڑی اکثریت. پہلے پیور آتی تھی کیا؟ جی. کیسے آتی تھی پیور؟ پہلے بھی ہمیں دیکھا سینیٹر کیسے بنتے تھے. پہلے بن جاتے ہوں گے 2-4. اچھا. پہلے کوئی نہیں بنتا تھا. یہ مشرف دور کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا پیسے کا. ضیاء الحق کے دور کے بعد شروع ہوا یہ؟ نہیں، اس وقت اتنا نہیں تھا. پارٹیاں کرتی تھیں، ایک آدھ کوئی آیا ہو پیسے. مجھے یہ نہیں یاد پیسے کی اتنی بات کبھی چلی ہو. آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں نا جو الیکٹ ہو کر سینیٹر آئے تھے، ان سے آپ کو پتہ چلے گا کیا وہ پیسے دینے کے قابل تھے. ان میں کچھ تھے کچھ نہیں تھے، لیکن سب. میرا نہیں خیال، مجھے کوئی ایسا یاد نہیں آتا. مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ کوئی صاحب باہر کہیں رہتے تھے، کہیں کویت وغیرہ میں، وہ ان کو شوق ہوا کہ یہاں آئیں، انہوں نے وہ پیر پگارا کے پاس چلے گئے، انہوں نے ان کو پتہ نہیں شاید کروڑوں روپیہ دے دیا، وہ سینٹ میں بیٹھ گئے. ان کی بہن جو ہے وہ کوئی صاحب کی تھی، نام یاد پتہ کیا نام تھا. اس قسم کے واقعات ہوئے بالکل ہوئے. اب تو لوگ کہتے تھے کہ ایک سوٹ کیس پہ آپ لوگ سینیٹر بنے. جی اس وقت بنے 90 کی دہائی میں. ایک آدھ بن گیا ہوگا نا، میں کہہ رہا ہوں، میں مان رہا ہوں یہ باتیں پیسے سے ہوتا ہے اس میں کوئی. لیکن جب ایک اکثریت آ جائے نا غیر نمائندہ، جب آپ کی قومی اسمبلی بھی پیسے دے کر آئے، پھر کیا بچے گا ملک کے اندر؟ پھر آپ کیا آئندہ مستقبل پھر اسی طرح انہی کے ہاتھوں اب وہی ہے، یہی لوگ اقتدار میں ہیں اور یہی رہیں گے. آپ ان کو ہٹا کے دیکھ لیں. بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں نا. جی بیساکھیاں ہیں نا. بیساکھیاں ایسے لوگوں کو ملتی ہیں. اچھا. بیساکھیاں مجاہد بریلوی کو نہیں ملے گی. میں کہاں آ گیا؟ جو بیساکھی ملے گی، جو بیساکھی استعمال کرنا خاقان عباسی کو ملے گی. جی خاقان عباسی کو ملے گی. میرا گفتگو کرتے میں بریک کے بعد آؤں گا. خاقان عباسی صاحب سے ایک ہمارا خاص تعلق، اور اکثر یہ یاد بھی دلا کہ غالباً ہمارا پہلا انٹرویو بہت سال پہلے کراچی میں ہوا تھا خاقان عباسی صاحب کا. آپ کرتے تھے، دو ہی تو لوگ تھے، آپ تھے اور اپنی وہ ہماری بہن تھی شاہین صاحبہ. اچھا. تو ایک ہی ٹی وی چینل تھا پرائیویٹ سیکٹر میں، تو اس وقت تو آپ کو سفارش کرا کے پروگرام کیا ہے. اب ہمیں دیکھیں کہ ہمیں کہاں پہ سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے نا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں، کیونکہ ہم ڈیمانڈ والے نہیں ہیں نا. ملتے ہیں بریک کے بعد. مہربانی فرماتے ہیں خاقان عباسی صاحب. ابھی بھی دیکھا نا جس سادگی سے آتے ہیں اس کی مجھے اکثر چاہتا ہوں کہ اسکرین پہ ذکر کروں، کیونکہ اگر ایک ایس ایچ او بھی اور ایس پی اور ایک چھوٹا سا ایم پی ہے، ایم این اے بھی آتا ہے، تو ایسی گاڑیوں کی فوج ظفر موج کے ساتھ آتا ہے کہ عمارتیں دہل کے رہ کر آتی ہیں. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد اور واقعی پوچھیں گے، کیونکہ یار ایک بہت بڑا سوال یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں، بانی جو ہے وہ اس کا ووٹر کہیں نہیں گیا، اس کی پاپولرٹی نہیں گئی، 2 سال جیل میں آواز. بہت بڑا سوال ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 2 سال یا 4 سال رہے، اور اگر اس کو ووٹر ہے بھی لیکن وہ ملٹیپلائی نہیں ہوگا کہ اس کو پاور میں لا سکے. یہ سب پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسلام آباد میں ہونے میں اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہونے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے خاقان عباسی صاحب سے نیاز حاصل ہو جاتا ہے، بالمشافہ ملاقات ہو جاتی ہے. ویسے تو ایک زمانہ تھا جس کو یہ یاد کر رہے تھے کہ 20-22 سال پہلے کراچی میں غالباً ہر سیاسی لیڈر، اور یہ شاید ان کو اتفاق کرنا چاہیے کہ مشرف کے دور میں جتنی آزادی تھی اور نواز شریف صاحب کے تمام قیادت جو کہتی تھی
کم از کم میں نے تو روک نہیں سکتا تھا. یہ ایک حقیقت تھی کہ میڈیا آدھا جو انڈیپینڈنٹ میڈیا آیا بہرحال انہی کی وجہ سے آیا, اور کوئی پابندی بھی اس طرح تھی اس وقت نہیں تھی. آج کل تو خیر چھوڑیے, اس پہ گفتگو کر ہی نہیں سکتے. تو خاقانہ بھائی, یہ میں نے کہا نا کہ سعودی خاقانہ بھائی جب اس وقت جو پولیٹکس میں یہ تو ٹھیک ہے, شریف بیٹھے ہوئے ہیں, زرداری بیٹھے ہیں, کس طرح بیٹھے ہیں, بلکہ ایک زمانہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ خبریں آنے لگی تھیں کہ زرداری صاحب جو ہے ان کی کرسی کچھ کے بارے میں پتہ نہیں افواہ تھی, خبر تھی تبدیلی کی, ایسی ٹھیک ہے کچھ, کس نے ایسی کرسی میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, جس کو مرضی بٹھا دیں, جو ٹھاٹ باٹ ہے جو مرے وجے میں کر رہے ہیں وہ اس شخص کے ہیں نا, ملک کے تو نہیں ہے نا. اچھا, ملک تو غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ان کرسیوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. کرسی تو اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ, وہ کرسی مل گئی ہے نا. اچھا, پھر کیا اب آگے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا کرسی پہ بیٹھنے کا. نہیں ان کا کیا مقصد, ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے, اپنا مقصد حاصل ہو گیا. مقصد خاندان پل رہے ہیں, دو سے احباب مل گیا نا. دیکھیں جس ہر ایک کا جو مقصد ہے مل گیا, بس ٹھیک ہے. اچھا, یہ میرا خیال ہے غیر متوقع تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ بانی تحریک کی جماعت اور خود ان کو کیا مس کیلکولیشن تھی, ان کا خیال تھا یہ کھلاڑی ہے, اسپتال بناتا ہے, یہ بناتا ہے, 10-15 دن جیل میں رکھیں گے, معافی مانگے گا, پھر جہاز کہے گا خانسا میں کتے وتے لے کر جو ہے دوسرے ملک چلے جائے گا, لندن واپس, اور تو اس کے بعد مس کیلکولیشن ہوئی, غیر متوقع طور پر رجسٹ کیا, جیل میں رہا. میں نے ایم پی ایس بھی بہرحال دیکھے, خاتون جو تھی وہ انہوں نے, خیر میں نہیں کہتا خاتون, کوئی مرد بھی جیل میں ہو سکتے ہیں, لوگ بھی ساتھ ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ووٹر نہیں گیا, ایسا ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل لیڈر کبھی جیل سے گھبراتا نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے. عام آدمی جیل میں پریشان ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈر ایک مقصد کے لیے جیل جاتا ہے, تو سب جیل گئے. نہیں, بانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل اینیمل نہیں تھا, اس طرح مزاج کا نہیں تھا کہ اتنا لمبی جیل کاٹتا. پولیٹیکل اینیمل نہیں تھا تو بن گیا ہوگا. عمران خان اقتدار میں کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا. اچھا, اب یقین کریں کہ 50 سیٹیں بھی نہ ملتی, 50 سیٹیں زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو, اتنے لوگ مایوس ہو چکے تھے. لیکن جب مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ چھوڑا, ووٹ کو عزت دو, اور اقتدار کو عزت دو پہ آ گئے, تو عمران خان نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے لیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس نے لے لیا, تو لوگ ادھر شفٹ کر گئے. اتنی بات ہے. اچھا, یہ اگر لوگ ساتھ رہیں بھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک درمیانہ طبقے کی جماعت ہے, مزاحمت بیچارے ٹھیک ہے, جیل ویل بھی کاٹ لیتے ہیں, ملٹری کوٹیں بھی بھگت لیتے ہیں, جل سے جلوس بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ والی جماعت نہیں ہے کہ جو سڑکوں کے ذریعے تبدیلی لا سکے. وہ کون سی جماعت ہے؟ اب تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ پتھر, انسان پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں. اچھا, سب انسان ہے, خوف بھی ہے, ڈر بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ووٹر, جو پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے, ہر شخص ایک پولیٹیکل انسان ہوتا ہے, وہ ووٹ کے استعمال سے تبدیلی لاتا ہے. جب آپ کو مجبور کر دیں کہ وہ سڑک پہ تبدیلی لانے کی کوشش کرے, پھر ملک بڑی مشکل میں چلے گا. ان کی سسٹین کر سکے کہ یہ جو پاپولرٹی ہے؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا نا, یہ تو وقت بتائے گا. ابھی کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے ہیں, بہت سے سرویز ہوئے ہیں. حقیقت عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جو یہاں ان کی ناکامی ہے, حکومت کی جو ناکامی ہے, وہ اس کو مضبوط کرتی جاتی ہے. ایسے جیسے عمران خان کی جو خود حکومت تھی وہ اس نے پیدا کر دی. مسلم لیگ نون نے صرف بیانیہ رکھا تھا نا ووٹ کو عزت دو کا, اور عمران خان کی ناکامی تھی, مسلم لیگ مضبوط ہو گئی. تو اس طرح معاملہ ہے. خاقان آپ نے پارٹی بنانے کے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک تو یقیناً اقتدار میں آنا, اپوزیشن میں رہنا. اپوزیشن میں رہنے کے لیے ماشاءاللہ آپ کے بڑے تعلقات ہیں ذاتی سطح بھی. آپ کی پارٹی, آپ کو بھی علم ہے کہ اس کے پاس وہ وڈیرے جاگیردار وسائل نہیں کہ لا سکے. آپ کیوں کوئی گریٹر الائنس اپوزیشن کا, جب کتنے مسائل ہیں اس حکومت کے, کیوں نہیں بناتے, انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے, 3 بڑی جماعتیں ملک کے اندر, تینوں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہیں. آج سب کے پاس حکومت ہے. ایک سیاست کی دہا حکومت میں آنا ہوتا ہے نا, آج تینوں کے پاس حکومت ہے. کچھ کر پا رہے ہیں کیا؟ وہ ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں, رول آف لاء کے لیے کام کر رہے ہیں, عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں,
گورننس دے رہے ہیں, تعلیم کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں, معیشت کو بہتر کر رہے ہیں, پولیس کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں, صحت کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو مقصد کیا ہوا؟ آپ کو یہ سب کرنے دیا جائے گا اگر آپ آگے حکومت؟ جی ایسا کرنے دیا جائے گا نہیں ہوتا, جو کرنے نہیں دیا جاتا حکومت چھوڑے گھر جائیں, استعفیٰ لکھیں. اگر آپ کو یہ مجبوری ہے, ہر جو آدمی یہ کہتا ہے 35 سال لگ گئے جی مسلم لیگ کو چھوڑنے میں, 30-35 سال لگ گئے. مجھے مسلم لیگ چھوڑنے کے لیے, میں کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا مسلم لیگ چھوڑوں گا. اچھا, میں نے چھوڑی جب انہوں نے بیانیہ چھوڑ دیا. میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا, اقتدار کو عزت دو کا بیانیہ ہمارا نہیں تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گریٹر الائنس بنے اور اس حکومت کو گرانے گریٹر الائنس کس مقصد کے لیے؟ گرانے کے لیے حکومت کو جب نہیں چل رہی ہے. اور یہ کوئی کون سی حکومت گری آج تک؟ بھٹو حکومت گری نا. کب گری تھی؟ کس طرح گری؟ کیسی پاپولر موومنٹ تھی بھٹو کے خلاف؟ پاپولر موومنٹ تھی نا. بہرحال اس کی حقیقت بھی آپ مشرف کی حکومت گری. آپ جانتے ہیں کیسے گئی تھی؟ مارشاء اللہ لگا تھا نا. مشرف حکومت گئی نا بہرحال. کیسے گئی تھی؟ اچھا, جس دن وردی انہوں نے چھوڑ دی تو حکومت ختم ہو گئی. یہ حکومت کیسے جائے گی؟ یہ حکومت تو جس راستے سے آئی اسی راستے سے جائے گی. کس راستے سے آئی ہے؟ جی جس آئینی راستے سے آئی اسی آئینی راستے سے. آئین تو ہائبرڈ راستے سے آئی ہے, ہائبرڈ جائے گی. اچھا, کتنے عرصے میں؟ عرصہ ہر دن بھاری ہے. اچھا, 1 دن ہو, 1 سال ہو, 10 سال ہو, تا حیات ہو, یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. وہ ایک استاد نامہ شیر کہتے تھے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, موجہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اتنا سب کچھ محنت کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی بڑی پیسہ, یہ کافی تو محنت کے اس کا حاصل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی چوتھا بجٹ آپ نے دیا ہے, بجٹ کو ذرا دیکھ لیں کیا اس کے اندر. نہیں, وہ کہتے نہیں جی ہم نے پتہ نہیں کتنے قرضے اتار دیے, پتہ نہیں وزیر خزانہ قرضے بڑھ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے قرضے اتار دیے؟ ایچ بی ایل پی ایس ایل جو کہہ رہے ہیں قرضے بڑھ رہے ہیں. تو آپ نے بالکل باجی صاحب بالکل ڈارک صورتحال دکھا رہے ہیں, تاریخ صورتحال بتا رہے ہیں لوگوں کو. گھر بیٹھ جائیں لوگ. میں جھوٹ بول دیتا ہوں. نہیں, جس معنی لوگ گھر بیٹھ جائیں, انہیں بیٹھے رہیں. لوگ دیکھیں, لوگوں کی حصہ ہوتا ہے ووٹ والے دن. آپ نے اسی کی نفی کر دی ہے. آپ نے عوام کو ووٹ سے محروم کر دیا ہے. ہمارے آئین کا چیپٹر 1 ہے فنڈامنٹل رائٹس. ہم نے ہر فنڈامنٹل رائٹ سے پاکستان کے عوام کو محروم کر دیا ہے. اپنا سوشل کانٹریکٹ توڑ دیا ہے پاکستان کے عوام سے. اقتدار کے لیے, اقتدار میں ہم بیٹھے ہیں, اختیارات ہمارے پاس ہیں, کم مزید کلی اختیارات چاہتے ہیں کہ عدل کا نظام بھی ہمارا ہو, پارلیمان بھی ہماری ہو, 2/3 ہو, جب بھی مرضی ترمیم کر لیں, جو قانون مرضی بنا لیں. یہ ہماری خواہش ہے. 26ویں ترمیم آئیں گی, 27ویں لائیں گے شاید, 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ حاصل نہیں ہوگا, جو مرضی آپ کر لیں. نہیں تو یہ تو نہیں ہوگا, یہ قدرت کا بھی نظام ہے کیا ایسے ہی یہ بیٹھے رہیں گے سب؟ جی قدرت کا نظام وہی درست کر دے گا معاملے کو. قدرت کا نظام درست اٹھنا بھی تو پڑتا ہے. جی آپ اٹھنے کے لیے تیار نہیں, آپ کہیں گے خود بخود کیسے بدلے گا؟ کیا چیز؟ خاقان عباسی کیوں نہیں آتے سڑکوں پہ؟ نہیں, بات سڑکوں پہ نہیں ہے. سڑکوں کو مطلب سڑکوں سے حل نہیں نکلے گا. سڑکوں میں لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ایک انتہا, اللہ نہ کرے وہ انتہا پیدا ہو جائے کہ لوگ سڑک پہ آ جائیں, اور میں پھر وہ نہیں دیکھیں گے کون مسلم لیگ ہے اور کون ہے اور کون نہیں ہے. اور میرے خیال ہے جو ہم جس پر کبھی زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, بلوچستان کی صورتحال سے ہم ایسی ہی روگردانی کر رہے ہیں جیسے بنگلہ دیش سے کر رہے تھے. آپ کو لگ رہا ہے بلوچستان کی صورتحال بہت نہیں؟ بلوچستان کا پتہ ہے نا مسئلہ کیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ وہی جو سارے پاکستان کا ہے. نہیں, الگ ہے ان کا. رول آف لا نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے. ملک رول آف لا, آج تو وہ رول شہروں میں جا کے کر رہے ہیں نا. سر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں نا. اس خرابی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ پتہ کریں کہ وہاں معاملہ پہنچا کیسے ہے. آج کیوں بلوچستان کا نوجوان شہر چھوڑ کے پہاڑوں کا رخ کر رہا ہے؟ کیوں خواتین, پڑھی لکھی خواتین خودکش حملہ ور بن چکی ہیں؟ آپ نے یہ پتہ کرنا ہے. اور تاریخ کو دیکھیں, انگریز نے کیا کہا تھا. انگریز نے کیا کہا تھا بلوچ کے بارے میں؟ عزت دو. بس جی, یہ ساری بات, عزت دو. نہ یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں نہ ان کو عزت دے رہے ہیں. جس دن آپ یہ بات سمجھ جائیں گے معاملہ. تو اگر میں کنکلوڈ کروں تو خاقان عباسی صاحب کوئی امید کی کرن مستقبل میں دیکھ رہے ہیں, یا یہ شریف زرداری جو یہ اتحاد چلتا رہے گا؟ دیکھیں وہ تو سب ڈیلی ویجز پہ ہے نا.
اس دن ہٹا دیے گئے ہٹ جائیں گے. اسے کہنے 5 نہ وہ آئینی راستے سے آئے ہیں نہ آئینی راستے سے جائیں گے. وہ تو ایک وہ ہے خرابی ہے ملک کے اندر. بس ٹھیک ہے چل رہا ہے معاملہ. خاقانہ بھائی صاحب کو پتہ ہے سابق پرائم منسٹر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ان کی وہ ہے. اس سے زیادہ سوالات تو میں ان سے کر بھی نہیں سکتا. ویسے بھی ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ یہاں تشریف لائے. کب چائے ہی نہیں پلا سکا لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح اب اسٹوڈیو میں آ کے کھلی دلی بات کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ خالی ان کے میں فیملی کو بھی جانتا ہوں, تمام بڑے عہدے بھی دیکھے, اور ہاں اس سے زیادہ تھانہ کچہریاں جیلیں بھی بھگتیں. آج ان کے سامنے کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہوتا. ان کا شکریہ کرتے ہوئے اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.